اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو اس بات کو سننے کے بعد بہت ہی خوشی محسوس ہوگی کہ اب جو گفتگو آپ حضرات کی خدمت اقدس میں شروع ہونا چاہتی ہے اس کا تعلق حقیقت ماہ مبارک رمضان سے ہے۔ ماہ مبارک رمضان وحدہ لا شریک پروردگار کا مہینہ، ماہ مبارک رمضان اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، اللہ کی عطا کا مہینہ، اللہ کی عنایتوں کا مہینہ، اللہ کے کرم کا مہینہ اور وحدہ لا شریک پروردگار کی بندوں کے میزبانی کا مہینہ۔ کتنی اہمیت ہے کہ اس منزل کے اوپر پوری کائنات کی مخلوق دسترخوان رحمت پہ ہمیشہ کھاتی ہے، لیکن اس منزل کے اوپر خصوصیت کے ساتھ پوری مخلوق خدا مہمان ہے اور میزبان ذات پروردگار عالم، جہاں اس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں آؤ، ہم تمہیں اتنا کچھ دیں گے جتنا تمہارا دامن بھی وسیع نہیں ہو سکتا۔ ایسی منزل کے اوپر ان حیثیتوں کے ساتھ ماہ مبارک رمضان سے متصل ہوتے ہوئے جب معصوم علیہ السلام متوجہ کرتے ہیں تو اس بات کو کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، دیکھو عام دنوں کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اور اس لیے بھی تلاوت قرآن ثواب کی حامل ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں تلاش کرتا ہے کہ اس کو مرتبہ مل جائے، اس کو عظمت میسر ہو جائے، اس کو کہیں نہ کہیں بلند مقام مل جائے۔ کسی نے اس منزل کے اوپر مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، جب کسی نے پوچھا مولا آپ کی نظروں میں تلاوت قرآن کی حیثیت کیا ہے، آپ کی نظروں میں تلاوت قرآن کی وقت کیا ہے، آپ کی نظروں میں تلاوت قرآن کی رتبہ اور مرتبت اور منزلت کیا ہے، تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ میں جب یہ چاہتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے کلام کروں، بہت توجہ، میں جب یہ چاہتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے اس منزل کے اوپر کہ ہم جیسے خاطی انسان اتنی بلند مرتبہ حیثیت حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم سے پروردگار عالم کلام کرتا ہے۔ عام دنوں میں قرآن مجید کی آیت کے پڑھنے کا ثواب، ایک آیت کا ثواب ایک آیت کے برابر ہے، ماہ مبارک رمضان میں وہ ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں صدقہ کیجئے، 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب 1 روپے کے برابر ہوتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں 1 روپے کا ثواب جو ہے 10 گنا، کم سے کم 10 روپے کے برابر، اور بعض روایتیں 70 تک پہنچتی ہیں اور 700 تک ملتی ہیں، اتنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن تلاوت قرآن کا ثواب، اللہ اکبر، معصوم کا ارشاد گرامی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج گفتگو تمہیدی ہے، پہلی گفتگو کے اندر کچھ اہم باتوں کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات وقت معین کے اوپر متوجہ ہو کر ہمارے ساتھ میں جڑیں اور اس موضوع کی اہمیت اور افادیت کو سمجھتے ہوئے کچھ حاصل کرنے کی کوشش اور کاوش کریں۔ عام دنوں کے اندر ایک آیت کا ثواب ایک آیت کے برابر۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان چونکہ یہ بہار قرآن ہے، معصوم فرماتے ہیں ہر شے وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر شے کے لیے ایک فصل بہار آتا ہے، وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، اور قرآن کا فصل اور قرآن کا موسم در حقیقت ماہ مبارک رمضان ہے۔
لہذا معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو کل قرآن کی تلاوت کا ثواب میسر ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان اگر اس منزل کے اوپر آئے اور آنے کے بعد محسوس کرے تو پھر بس تصور کیجئے کہ جب ایک آیت کا ثواب اتنا بلند و بالا ہے تو جہاں ایک انسان کل قرآن ماہ مبارک رمضان میں تمام کرے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ محسوس ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھنا کیسے پڑھیں گے؟ اگرچہ یہ آج کے زمانے میں جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت تو یہ بھی سوال ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کل تک یہ مرحلہ تھا کہ ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے۔ آج تو آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ جتنا زیادہ آپ قرآن کی تلاوت میں وقت صرف کر سکتے ہیں اتنا صرف کیجئے۔ آج ہر انسان اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی حفاظت کر رہا ہے، اپنے خانوادے کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے فیملی کی حفاظت کر رہا ہے، لہٰذا اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو ایک ماحول تیار کیجئے، ایک دورہ قرآن کا سلسلہ رکھیے، کم سے کم گھر والے بیٹھ کے جمع ہوں، کوئی ایک انسان تلاوت قرآن کرے، 4 لوگ تلاوت قرآن کو سنیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو سننا بھی ثواب ہے۔ ایسی کتاب کس کے پاس میں ہوگی جو اتنے ثواب کا حامل انسان کو معین کر دے، جو اتنے ثواب کا حامل انسان کو بنا دے؟ لہٰذا میں گزارش کروں گا اس منزل کے اوپر کہ ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے بہرور ہوتے ہوئے آئیے ایک لمحے کے لیے قرآن مجید سے متعلق کچھ سوچنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟ قرآن اپنے متعلق کیا بتاتا ہے؟ قرآن اپنے متعلق کیا سمجھاتا ہے؟ اگر ہم اس منزل کے اوپر آئیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس منزل کو سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے میں کچھ آیات آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس منزل کے اوپر میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کی فضائل کو بزبان قرآن پیش کرنے کی کوشش کروں۔ پہلی منزل کے اوپر آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن خود اپنی منزل کے اوپر کیا کہتا ہے، قرآن اپنے اعتبار سے کس نوعیت کا حامل ہے، قرآن اپنے متعلق خود کیا کہتا ہے۔ میں آپ کی خدمت اقدس میں چند آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ نہیں، اپنے الفاظ میں کچھ بیان نہیں کروں گا، بس اپنے الفاظ کی منزلوں پہ آپ حضرات کے ساتھ میں قرآن مجید کے ترجمے کو پیش کروں گا۔ ان ترجمے کو آپ حضرات سنیں اور سننے کے بعد کچھ کوشش کریں کہ آیا ہم اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید سے کتنا استفادہ کر سکتے ہیں اور قرآن اپنے متعلق خود کیا کہتا ہے۔ آئیے پہلی منزل کے اوپر میں آیت کریمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 15 اور 16 نمبر کی آیت ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے بالتحقیق وحدہ لا شریک پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف 2 چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے اور ایک روشن اور واضح اور آشکار کتاب آئی ہے۔ 2 چیزیں تمہاری ہدایت کے واسطے ہم نے نازل کی ہیں۔ قد جاءکم بالتحقیق آئی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی کہ یہ آنے والی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم جیسوں کو اللہ نے اتنا بلند و بالا کر دیا کہ اپنی طرف کی چیزیں ہماری طرف بھیجی ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے، اور وہ فوراً یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، لوگوں کو اپنے اذن سے ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے جو قرآن کی عظمت کو ہمارے تک پہنچاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسری آیت پھر میں آپ کی خدمت سے پڑھوں، قرآن پھر کہتا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
بے شک یہ وہی قرآن ہے کہ جو لوگوں کو سیدھی راستے کے اوپر معین کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہی وہ قرآن ہے سیدھے راستے پر انسان کو لگاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین کو بشارت بھی دیتا ہے، جتنے مومنین ہیں ان کو خوشخبری سناتا ہے۔ کس بات کی خوشخبری؟ پہلے ان مومنین کا تعارف کرایا کہ جو مومنین قرآن کی نظر و مومنین ہیں، الذین یعملون الصالحات، ہر مومن نہیں، وہ مومن جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں۔ قرآن ان کی طرف متوجہ کر رہا ہے، کس بات کی بشارت دیتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید اپنے متعلق کہہ رہا ہے، یہ قرآن کے فضائل بزبان قرآن ہیں، یہ قرآن اپنے متعلق اپنی حیثیت اور اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ اسرائیل کی 9 نمبر کی آیہ کریمہ تھی، کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا کام لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کے آنا ہے اور مومنین کو بشارت دینا ہے کہ خبردار، کبھی مایوس نہ ہونا، ہماری طرف سے تمہارے لیے بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ تیسری آیت، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں، اب دیکھیں یہاں عمومیت ہے، یہاں خصوصیت نہیں ہے کہ فقط اور فقط مومنین کے لیے گفتگو ہے، یا فقط اور فقط دیدار افراد کے لیے گفتگو ہے، یا فقط اور فقط اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے گفتگو ہے، کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک موعظہ آیا ہے۔ تمہاری طرف موعظہ یعنی اللہ نے وعظ کو صرف مومنین کے لیے نہیں رکھا ہے، وعظ کو تمام لوگوں کے لیے رکھا ہے، جتنے لوگوں پر بھی انسان ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہو، لفظ انسان جن پر صادق آ سکتا ہو، جن کو ہم انسان کہہ سکتے ہوں، قرآن کہہ رہا ہے تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک موعظہ آیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ کیسا موعظہ ہے؟ صرف موعظہ نہیں، وہ شفاء، وہ شفا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ آج تمام عالم انسانیت مریض ہے، جب مریض ہے تو ضرورت ہے کہ اس مریض کو کوئی دوا بھی ملے، شفا کہاں سے میسر ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے شفا کے لیے در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے، اے لوگوں، شاید یہ وجہ بھی ہو، اس منزل کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ جب لفظ شفا کا اطلاق قرآن مجید نے کیا تو وہاں لفظ مومن نہیں رکھا، لفظ مسلم نہیں رکھا، بلکہ لفظ ناس رکھا، چونکہ شفا کی ضرورت ہر مریض کو ہوتی ہے، اور مریض صرف اور صرف وہی نہیں کہ جس کے اندر ایمان ہو، مریض صرف وہی نہیں جس کے اندر صرف اسلام ہو، نہیں، مریض کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا قرآن نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء، اللہ نے تمہاری طرف موعظہ بھی بھیجا ہے اور شفا بھی بھیجی ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بات وضاحت کے ساتھ کہ موعظے کا تعلق روحانی بیماریوں کے ساتھ میں ہے اور شفا کا تعلق جسمانی بیماریوں کے ساتھ میں ہے۔ اس کا مطلب قرآن مجید کی تلاوت ہم سب کو جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھنے کی ایک علامت ہوتی ہے۔ پھر کس کے لیے؟ لما فی الصدور، شفا ان کے لیے ہے جن کے دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری آ گئی ہے۔ وہدی ورحمۃ للمومنین، لیکن یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے تو وہاں لوگوں کے لیے نہیں، فقط مومنین کے لیے رحمت ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے لیے رحمت بنے، قرآن آپ کے لیے ہدایت بنے، تو دائرہ انسانیت سے نکل کے دائرہ ایمان میں آئیے۔ آپ کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے، آپ کے لیے قرآن رحمت بھی ہے۔ یہ تیسری آیت تھی۔ چوتھی آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن پھر سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرماتا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان نعمتوں کا ذکر کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ اللہ نے تم پہ کون سی نعمتیں بھیجی ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اس کو بتاؤ کہ جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، کس کس چیز کو نازل کیا ہے؟ من الکتاب، اللہ نے تمہاری طرف کتاب کو بھیجا ہے، والحکمہ، اللہ تمہاری طرف حکمت کو بھیجا ہے۔ ان دونوں کو کیوں بھیجا ہے؟ ان دونوں کے بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ یعظکم بہ، تاکہ تم ان دونوں سے
اس منزل کے اوپر واعظ حاصل کر سکو، تم سمجھ سکو کہ تم کن چیزوں کے اندر پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہو، کن چیزوں کے نتیجے میں تم ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہو۔ لہذا پھر آگے پھر پڑھیے سورہ مبارکہ آل عمران، قرآن پھر کہتا ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے، مطلب جہاں ہر چیز وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی گئی ہو، جہاں ہر چیز آشکار کر دی گئی ہو، جس چیز میں کوئی غمز نہ ہو، جس چیز میں کسی قسم کی کوئی لوگوں کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو، تو لہذا ان چیزوں کو قرآن نے اپنے عنوان سے یہ کہہ کے کہا کہ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، اور اسے بیان وہدن وموعظۃ للمتقین، اور یہ ہدا بھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، موعظہ بھی ہے، مگر کس کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے۔ لہذا اگر اس قرآن سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو دامن تقویٰ تھامیے، اپنے آپ کے اوپر متقین کا لیبل چسپاں کیجئے، اپنے آپ کو متقی شمار کرائیے، تاکہ آپ کے لیے قرآن ہدایت بن سکے، تاکہ آپ کے لیے قرآن موعظہ بن سکے، تاکہ آپ کے لیے قرآن ہدایت کے راستے ہموار کر سکے۔ پھر قرآن آگے بڑھتا ہے، اب سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور تمام جنات مل جائیں، کس بات کے اوپر جمع ہو جائیں؟ علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن کے جیسا کوئی ایک قرآن جمع کر لیں، اس قرآن کے جیسا کوئی ایک قرآن بنا لیں، اس قرآن کے جیسا کوئی ایک قرآن وضع کر لیں۔ قرآن کہتا ہے لا یأتون بمثلہ، تو تمام انسان اور تمام جنات اس بات کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، وہ اس کے جیسا کوئی اور قرآن یا کوئی اور کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ جس کے جیسی کوئی کتاب ہو نہیں سکتی تو اس کتاب سے استفادہ کیوں نہیں اٹھاتے، اس کتاب سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے، اس کتاب کے آگے سرنگوں کیوں نہیں ہوتے، اس کتاب کو اٹھا کے آخر طاق کی زینت بنانے کی سبب کیا ہے، اس کتاب کو اٹھا کے نہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس قرآن کو اٹھائیے جو لوگوں کے لیے بے مثل و بے نظیر ہے، جو لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ پوری کائنات مل کے اس کی مماثلت لا ہی نہیں سکتی، اور اس کے بعد کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کے لوگ مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں، تمام جنات انسانوں کے مددگار، تمام انسان جنات کے مددگار کیوں نہ بن جائیں، پھر بھی اس قرآن کے جیسا کوئی قرآن نہیں آ سکتا۔ پھر مزید قرآن مجید کے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 20 ارشاد ہوتا ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت ہے، لوگوں کے لیے بصیرت ہے، اور پھر صرف بصیرت و ہدن و رحمت لقوم یوقنون، یہ ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، مگر کس کے لیے؟ اب تیسرا لفظ آیا، وہاں مومن تھا، دوسری جگہ متقی تھا، آج یہاں پہ لفظ آیا لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس میں یقین ہے۔ یعنی اگر شک جیسی بیماری دلوں میں موجود ہے تو قرآن کبھی ہدایت نہیں کر سکتا، اگر شک جیسی بیماری دل کے اندر موجود ہے تو قرآن کبھی رحمت نہیں بن سکتا، اگر شک جیسی بیماری موجود ہے تو قرآن کبھی شفا نہیں بن سکتا۔ لہذا شفا بننے کے لیے، ہدایت بننے کے لیے اگر قرآن کو رحمت بنانا ہے تو پھر مکمل یقین حاصل کیجئے، ایسا یقین جس کی بنیاد کے اوپر ذات پروردگار سے قریب تر ہو کے اس کے کلام سے استفادہ کیا جا سکے۔ پھر آگے بڑھوں، قرآن مجید پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو در حقیقت لوگوں کے لیے شفا بنا کے بھیجا ہے، لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مگر کس کے لیے؟ للمومنین، مومنین کے لیے۔ لہٰذا دائرہ ایمان میں آئیے تاکہ قرآن سے استفادہ کیا جا سکے۔ پھر مزید آگے بڑھیے، سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 1 ارشاد ہوتا کتاب انزلناہ الیک، اے رسول، اے لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے، ایسی کتاب نازل کی ہے۔ کیوں بھیجی ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ رسول آپ اس کتاب کے ذریعے سے
لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں، نور میں لے کے آئیں۔ اب قرآن نے یہ نہیں بتایا کیسی ظلمت کیسا نور۔ فقر کی ظلمت ہوگی تو غنا کی منزلوں پہ لے کے آئے گا، جہالت کی ظلمت ہوگی تو علم کے نور کی طرف لے کے آئے گا، انسان بھوکا اور پیاسا ہوگا تو انسان کو سیرابی کی منزلوں پہ سیرابی کے نور سے مستفید کیا جائے گا۔ اب جیسی ظلمت ہوگی ویسا ہی، یعنی قرآن اس منزل کے اوپر کسی ایک چیز سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اس بات کو اعلان کر رہا ہے کہ ایسی کتاب ہے جس کا کام لوگوں کو ظلمتوں سے نکالنا ہے، نور میں لے کے آنا ہے۔ یعنی اگر پوری کائنات ظلمتوں میں زندگی بسر کر رہی ہو تو کمی اس کتاب کی نہیں ہے، کمی در حقیقت ان افراد کی ہے جنہوں نے اس کتاب سے نور حاصل کر کے اپنی ظلمتوں کو نہیں مٹایا ہے۔ پھر آگے بڑھوں، سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 155، ہجرت وہذا کتاب انزلناہ مبارک، ہم نے ایسی کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے جو مبارک ہے، جو وجہ برکت ہے، جو سبب برکت ہے، جو علت برکت ہے، جس کے نتیجے برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ برکتوں کا محور قرآن ہے، لہذا اگر برکتیں چاہیے، برکتوں کی تلاش ہو، برکتیں آپ تلاش کر رہے ہوں تو تلاش کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب الہی کو کھولیے، برکتیں ہی برکتیں میسر ہو جائیں گی۔ قرآن پھر آگے بڑھتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ کیسی کتاب؟ ہدن، جو ہدایت بھی ہے، ورحمہ، رحمت بھی ہے، وبشرا، اور اس میں بشارت بھی ہے۔ کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ سورہ مبارکہ نحل کی یہ آیت نمبر 89، معاف کیجیے گا، وبشرا للمسلمین، جس میں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ یعنی کہ اگر ایک دائرہ اسلام میں آ رہا ہے تو اس کے لیے بشارتوں کا وجوہ اگر تلاش کرنا ہے تو قرآن مجید میں مل جائے گا۔ پھر سورہ مبارکہ واقعہ کی آیت، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے، جو محفوظ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جس کو مس کرنے والے سوائے مطہرون کو کوئی نہیں ہے۔ اس میں تصرف کا حق کرنے والے، اپنی مرضی سے بیان کرنے والے، تفسیر بالرائے کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو تفسیر بالرائے کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس منزل پر تصرف کا حق دیکھنا چاہتے ہیں تو مطہرون کے پاس میں ہے، وہ لوگ جو طیب و طاہر ہیں۔ قرآن یہ بتاتا بھی ہے کہ اگر میرے اسرار، میرے رموز، میرے غوامض کو اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے تو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، مطہرون کے دروازے پہ آ جائے، سب کچھ میسر ہو جائے گا۔ اور اس منزل پہ آخری آیہ کریمہ قرآن مجید کے فضائل کو قرآن مجید کی زبان سے عرض کرنے کے لیے کہ لو انزلنا ھذا القرآن، سورہ حشر کی آیت نمبر 21، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ بھی ضرور دیکھتے کہ قرآن کے وزن کی بنیاد پہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کے وہ فضائل ہیں جو قرآن جیسی اہم ترین کتاب کے اندر خود موجود ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم ان آیتوں کی طرف متوجہ ہوں، مگر متوجہ کب ہوں گے؟ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ اب اس منزل کے اوپر چھوٹی سی بات عرض کر کے آج کی گفتگو کو یہیں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سوال فوراً پیدا ہوتا ہے، کہاں سے اتنا وقت لے کے آئیں؟ اب بھی تو پریشانیاں ہیں، اب تو وقت ہی وقت ہے، سوال ختم ہو گیا، میں نے عرض کیا، لیکن اگر پھر بھی یہ بات موجود ہو کہ جناب کیسے اتنی دیر تک پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو کوئی بھی پارا آپ اٹھا کے دیکھیے، 20 صفحات سے زیادہ نہیں ہے، 20 پیج، تو اگر اس 20 پیج کو پڑھنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں ایک طریقہ کار بتاتا ہوں۔ آج پہلی رمضان المبارک ہے، پہلی تاریخ کو ایک طریقہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، آپ آسانی کے ساتھ میں اس کو ایک کام کر لیں، بس آپ اس 20 صفحات کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیں، 20 صفحات کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک حصہ 4 صفحات پہ مشتمل ہوتا ہے، 4 پنجے 20، 4 5 20، بس
بس اتنا کرنا ہے. ہر نماز کے بعد میں 4 پیج پڑھنا شروع کر دیں. ایک دن میں ایک پارہ ختم ہو جائے گا, ایک مہینے پورا قرآن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. کتنا آسان کام ہے. اگر 20 پیج بہت زیادہ لگتے ہیں تو بس 5 حصوں میں تقسیم کیجئے. نماز فجر پڑھیے 4 پیج پڑھیے, نماز ظہر پڑھیے 4 پیج پڑھیے, نماز عصر پڑھیے 4 پیج پڑھیے, نماز مغرب پڑھیے 4 پیج پڑھیے, نماز عشاء پڑھیے 4 پیج پڑھیے. 20 پیج مکمل ہو جائیں گے, آپ کا پارہ مکمل ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غور کریں گے تو بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. پھر اس حوالے سے ہمارے گھروں میں الحمدللہ ہمارے بزرگ موجود ہیں, بزرگوں سے استفادہ کیجئے. بزرگ طریقہ بتائیں گے, بزرگ سلیقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ میں کتاب خدا سے لو لگا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں دعا کہ پروردگار ہمیں قرآن سے متمسک ہونے کی توفیق مرحمت فرما. ماہ مبارک رمضان کے اندر ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما اور مسلسل قرآن کو اپنے ساتھ میں رکھنے کی توفیق مرحمت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ملتمس ہوں اپنے تمام دوستوں تک, اپنے تمام احباب تک, جو لوگ بھی فیس بک یوز کر رہے ہیں ان لوگوں تک ہمارے آفیشیل پیج کو پہنچائیے. ان سے کہیے وہ لائک کریں, وہ اس کو فالو کریں. انشاءاللہ العزیز روزانہ 2 بجے ہم اہمیت قرآن ماہ مبارک رمضان کے موضوع پر گفتگو کریں گے, اور شب میں انشاءاللہ دعا کیوں, کب اور کیسے کے عنوان پہ ٹھیک 10 بجے انڈین ٹائم کے مطابق حاضر ہوں گے. تشریف لائیے, استفادہ کیجئے, سوال کیجئے, جواب حاصل کیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.